سیدنا مولانا نہیں ایسے بنا لے رہے ہیں، ایسے ہم تھوڑا سا الگ طریقے کا رہتا ہے. الحمدللہ 1500 سالہ عید میلاد النبی کے جشن کے سلسلے میں یہ گھر گھر میلاد کی محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے. 1500 کہ ہمارا یہ مشن ہے کہ 1500 گھروں میں کم از کم ہم بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر کریں انشاءاللہ. یقیناً مسلمانوں کے گھر میں دنیا بھر کے پچڑے گائے جاتے ہیں، لیکن اللہ رسول کا ذکر جیسے ہونا چاہیے ویسے ہمارے گھروں میں نہیں. آج 41واں بتا آج الحمدللہ یہ 41ویں محفل ہے جو جلالو بھائی کے گھر میں سجائی گئی ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین. محفل کا کچھ مقصد بھی ہوتا ہے اور اس کا کچھ سلیبس بھی ہوتا ہے خاص جس پہ بات چیت کی جاتی ہے. تو ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام محفلوں میں بیان کرنے سے آگے کی چیز ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی تھا اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ علم زیادہ ہو جائے گا. آج یقیناً انفارمیشن کا دور ہے، اسے ٹائم آف انفارمیشن کہتے ہیں. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ نوجوان لڑکے گوگل کرتے ہیں اور جان جاتے ہیں، ہے نا. غلط یا صحیح یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن اسے کہا جا سکتا ہے کہ علم کی بہتات ہے اور عمل کی کمی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے کہ تم نے نہایت علم حاصل کیا اور تم نے بہت کتابیں پڑھی، اب تمہیں چاہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ تم اخلاص کے ساتھ عمل کی بھی کتاب کھولو اور اپنے زندگی میں عملی مسلمان بننے کی کوشش کرو. تو بتانے کا مقصد یہ کہ دین اسلام یہ صرف سننے سنانے کی چیز نہیں ہے. دین اسلام صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کی چیز نہیں ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین اسلام کہیں نہ کہیں یہیں تک محدود ہے. بہت کم افراد ایسے ہیں جو اس سے زیادہ آگے بڑھ کے دین اسلام کو اپناتے ہیں، اس سے زیادہ آگے بڑھ کے دین اسلام پر عمل کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف پڑھو. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. آ گیا بچوں، آ گیا. قیامت کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہے کہ علم عام ہو جائے گا، ہے نا. اور یاد رکھیں علم، خالص علم، صرف علم یہ بھلائی لے کے نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، ہے نا. ورنہ دنیا کے بہت سے ایسے غیر مسلم گزرے ہیں جنہیں قرآن بھی پڑھنا آتا تھا، جنہوں نے احادیث طیبہ پہ بھی ریسرچ کی ہے، جنہوں نے دین اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، لیکن صرف پڑھنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. صرف دین اسلام کو جان لینا یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک ہم عملی طور پہ مسلمان نہیں بنیں. عملی طور پہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے علاقے میں آئے، جب کوئی آپ کے گھرانے میں آئے، جب کوئی آپ سے ملاقات کرے تو اسے لگنا چاہیے کہ اسے کہتے ہیں کردار اور اسے کہتے ہیں طور طریقہ. ہمارے نبی اور یہ بھی جان لیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام تعلیم سے پھیلا ہے تو شاید آپ خطا کر رہے ہیں. دین اسلام کردار سے پھیلا ہے نا. دین اسلام کے جاننے والوں نے نہایت طور پہ دین اسلام پہ عمل کیا، اتنا عمل کیا ہے کہ صحابی رسول جب کسی راستے سے گزرتے اور ان کی ٹوپیاں ببول کے درخت میں نہ پھنستیں تو پیچھے آ کے اپنے امامہ شریف یا ٹوپی جو بھی تھی اسے درخت میں پھنسایا. لوگوں نے پوچھا عجیب آدمی ہو، تم یہاں سے بھلائی کے ساتھ گزر گئے تھے بغیر اس میں پھنسے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے دوبارہ آ کے پھر کیوں پھنسانے کی کوشش کی؟ بھلائی کے ساتھ نہیں، مطلب بغیر پھنسے گزر گئے تھے، تم نے دوبارہ آ کے پھر کیوں پھنسایا؟ تو فرماتے کہ میں نے اپنے نبی کو جب اس راستے سے گزرتے دیکھا تھا تو ان کا بھی جو امامہ شریف تھا یا ٹوپی تھی وہ اس درخت میں پھنس گئی تھی. ہم اپنے نبی کے اس طریقے کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. اس طور پر عملی مسلمان تھے وہ، اور آج ہم کہاں ہیں یہ ہمیں معلوم. تو ہم یہ دعوت یہی ہے کہ ہمیں عملی، اللہ تعالیٰ نے شعور بخش دیا لوگوں کی عقلوں میں، ہے نا. جب شراب پینے والا جانتا ہے شراب حرام ہے، بے پردہ عورتیں جانتی ہیں کہ پردہ کرنا ضروری ہے نا. یہ گٹکا، پان، سگریٹ، بیڑی پینے والے لڑکے بھی جانتے ہیں کہ نشہ کیسی چیز ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں وہ برائی کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز بری ہے. نماز چھوڑنے والا بے نمازی جانتا ہے نماز چھوڑنا گناہ. یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے آپ کے عقل میں یہ شعور بخشا ہے نا. یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں نا جو ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر پاتے. ابھی ہم لوگ آ رہے تھے آپ کے علاقے میں، تو یہ آپ کے علاقے کا حال نہیں ہے، سارے علاقوں کا ہے. کہ رومی بھائی کہہ رہے تھے کہ جب بھی مسلمانوں کے علاقے میں جاؤ نہ جانے کیوں اتنی گندگی محسوس ہوتی ہے. ایک گندگی اور دوسرا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھ کے PUBG کھیلتے ہوئے لڑکے، یہ دونوں آپ کو ہر مسلمان محلے میں مل جائیں گے.
اور چائے کھانے اور بریانی کھانے تو اتنے آباد ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. تو بہرحال یہ اسی لیے ہے کہ مسلمان عملی طور کا مسلمان نہیں بننا چاہتا. حقیقی بات یہ ہے. تو ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتہ اخلاص کو بہت مضبوط کرنا چاہیے. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی کہ شیطان سے وہی بندے بچیں گے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہیں. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے کہ شیطان کے مکر سے وہی بندے بچتے ہیں. شیطان بڑا مکار ہے, اتنا مکار. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے, حضور غوث اعظم جا رہے تھے تو اس نے کہا تیری نماز معاف ہو گئی. انہوں نے کہا کہ لاہور پڑھا یا جو بھی دعا پڑھی تو بادل وہ پھٹ گیا, اور اس نے کہا تیرے علم نے تجھے بچا لی. اتنا بڑا مکار ہے وہ کہ جب آپ بچ بھی جائیں تو پھر بھی آپ کا ایمان لینا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا بھاگ جا, تو بھی شیطان ہے, میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے بچائی. تو رب کی عطائیں بچاتی ہے, علم نہیں بچاتا. یہ بات یاد رکھیں, ہمارے بڑوں نے یہی سکھایا ہے. تو ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ کمزور ہو گیا. ہم نے اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ڈالا. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی مسلم علاقے سے گزریں گے یا پھر آپ کسی چائے کھانے, شراب کھانے, جوا کھانے سے گزریں گے تو وہاں مسلمانوں کی تعداد نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو صرف ان کی عمریں بڑھائی ہے, ہم نے انہیں کھانا پینا پہننے کے سامان دیے ہیں, ہم نے ان کے دلوں کی جو باطنی تربیت کرنی تھی وہ ہم نے نہیں کی. ہم آپ کو بتائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ غالباً ہارون رشید کی طرف منسوب ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اپنے عالم دین جو اس کے استاد صاحب تھے ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ کے ان کا پیر دھلا رہا. ہارون رشید کا قافلہ بادشاہ وقت رکا وہاں پہ. لوگ تو ہکا بکا رہ گئے کہ آج تو مولانا صاحب کی خیر نہیں ہے کہ بادشاہ کے بیٹے سے اپنا پیر دھلوا رہے ہیں. تو وہ آیا اور سوٹے سے اپنے بیٹے کو مارا بادشاہ ہارون رشید نے, اور کہا اللہ نے تجھے 2 ہاتھ دیے, ایک ہاتھ سے پانی ڈال, ایک ہاتھ سے ان کا پیر مل. یہ ہوتی تربیت جو بادشاہان وقت جب اپنے بچوں کو دیتے تھے تو ان کے گھروں میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے. صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے ان کے گھروں میں. اور صلاح الدین ایوبی تو بہت آگے کی چیز ہے روبی بھائی. اس زمانے میں کوئی باکردار مسلمان نہیں نظر آتا ہے نا, اس زمانے میں کوئی باکردار مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے. تو بہرحال ہمیں ہمارا رشتہ ہمارے رب سے بہت مضبوط ہونا چاہیے, نہایت طور پہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان آج اگر نشوں کا شکار ہیں تو رب سے دوری کی بنیاد پر. یہ بات یاد رکھیے گا. وہ کہا جاتا ہے مدرسوں میں بھی یہ بلا ہے. جب ہم مدرسہ حفظ پڑھنے گئے تھے تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ سرتی کھا لو سبق یاد ہو جائے. ہم نے سرتی نہیں کھائی اور حافظ نہیں ہو پائے. ایسا ایک صاحب کہہ رہے تھے, لیکن میں نے ان کی تردید کی کہ ایسا کچھ ہے نہیں, ہے نا. تو نشے ہوتے ہیں کہ مطلب برائیوں کے آپ کے مسائل کا حل نشے میں آپ کو دکھایا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بہت پریشانی ہے, تھوڑی سگریٹ وگریٹ پی لیں گے تو پریشانی ہلکی ہو جائے گی, ڈپریشن کم ہو جائے گا. شرابی سے پوچھیے شراب کیوں پیتا ہے, یہ تھوڑی نہ کہے گا اپنے شوق سے پیتے ہیں, کہے گا کیا بتائیں حضرت اتنا غم ہے کہ بغیر شراب پیے چل ہی نہیں پاتے. مزدوروں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں مزدوری اتنی مزدوری کرنا جتنے کے لیے شراب پینا پڑے یہ سخت حرام ہے. اگر آپ اتنی مزدوری کرتے ہیں, پیسے کی اتنی محبت ہے کہ اتنی محنت کرنے کے لیے آپ کو شراب پینا پڑتا ہے, تو ایسی کمائی بھی حرام ہے نا, جس کے لیے آپ کو حرام کاری کرنی پڑے. تو بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے مضبوط ہو. جب پریشانیاں آپ کے گھروں میں آئیں, جب دشواریاں آئیں, یقیناً زندگی ہے آزمائشوں میں ہی گزرتی ہے, اور اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جسے جتنا محبوب رکھتا ہے اسے اتنی زیادہ پریشانیاں عطا فرماتا ہے. صحابہ تو رونے لگتے تھے اگر بیمار نہیں پڑتے, یا اللہ تو ہم سے ناراض ہے, ہمیں زمانے سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے نا. ہم آپ جیسے لوگ تو گھبرا جاتے ہیں مصیبتوں سے, ہے نا. صحابہ روتے تھے کہ یا اللہ بہت زمانے سے ہم بیمار نہیں پڑے, کیا تو ہم سے ناراض ہے؟ بہت زمانے سے کسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا. آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں, صحابہ ایک جنگ سے لوٹتے تھے دوسری جنگ کی تیاری ہونے لگتی ہے نا. صحابہ ایک مشن سے لوٹتے تھے دوسرے مشن کی تیاری ہونے لگتی تھی, لیکن کبھی صحابہ کے زبان پہ یہ شکوہ نہیں آیا تھا کہ دین اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے. صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا, ان کے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ بھی پہ بند شدہ تھے, لیکن کبھی انہوں نے نہیں کہا دین اسلام نے ہمیں دیا کیا. کیوں؟ ان کا رشتہ ان کے رب سے نہایت طور پر مضبوط ہے. اور رب سے رشتہ مضبوط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں اور نیکیاں کریں, برائیوں سے دور رہیں. یہ سب رب سے رشتہ مضبوط ہونے کی دلیل ہے.
ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کی زد میں آ کے کہتے ہیں بھیا معاشرہ برا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہے نا. یہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, کیا کریں اب تو زمانہ ہی ایسا ہے نا. تو ہمیں زمانے کی دھار پہ نہیں چلنا ہے, ہمیں اللہ رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بتانی چاہیے. یہ ہمارے اوپر ضروری اور لازمی ہے نا. زمانہ اگر وہ چیخ چلا رہا ہے, زمانہ شراب پی رہا ہے, تو ہم شرابی تو نہیں ہو سکتے نا. اسی طرح جو چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی, شراب پہ تو سارے اپنے منہ ہلا دیتے ہیں, لیکن نماز چھوڑنا حرام نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ لوگوں نے اپنی طبیعت سے گناہوں کا اسٹیٹس ڈیسائیڈ کر رکھا ہے. نماز چھوڑنا بھی حرام اور شراب پینا بھی حرام, بے پردگی بھی حرام, جھوٹ بولنا بھی حرام, حرام کمانا بھی حرام. پھر بھی جو کام ہمیں پسند آتا ہے ہم اسے زیادہ ہلکا والا حرام شاید سمجھتے ہیں, اور جو ہمیں نہیں پسند آتا اسے زیادہ والا حرام سمجھتے ہیں. دین اسلام میں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. حرام میں کوئی اسٹیٹس نہیں, کوئی شدت والا حرام ہو, کوئی ہلکا والا حرام ہو. حرام سے تو بچنا واجب ہے, وہ کوئی بھی حرام ہے نا. ہر حرام سے ہمیں بچنا چاہیے. تو وہ برائیاں, اور یہ بھی یاد رکھیں انسان کی بھلائی اسی میں. یہ بات پسند تو نہیں آتی ہے اور بڑی مشکل بات ہے کہ آپ علماء سے وہ باتیں سنیں جو آپ کے اندر موجود ہیں. جو کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں, کوئی وہ بات اگر ہم سے کہے گا تو برا لگتا ہے, نفس پر گراں گزرتا ہے, لیکن یہی اصل میں نصیحت ہوتی ہے. یہی اصل میں نصیحت ہوتی ہے. جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں وہ ہم سنیں اور اس پہ واہ واہ سبحان اللہ اور معاذ اللہ کریں, تو یہ نصیحت نہیں ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھیں, ہم دنیا میں کسی بھی درجے پہ پہنچ جائیں, دین اسلام اتنا خوبصورت نظام ہے, آپ جتنے بھی اچھے ہو جائیں دین اسلام میں آپ کے لیے رہنمائی موجود ہے. کوئی 5 وقت کا نمازی بھی ہو, اچھے اخلاق والا بھی ہو, کوئی کچھ بھی ہو جائے, یہ نہیں کہہ سکتا اب ہمیں دین اسلام کی حاجت نہیں. دین اسلام نے اپنے آغوش میں ابو بکر صدیق جیسے لوگ پالے, ہے نا. ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تو متقی نہیں ہو سکتے نا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف کا عالم یہ تھا, فرماتے ہیں کہ اگر جہنم سے اعلان ہو جائے کہ جہنم میں کوئی نہیں صرف ایک آدمی جائے گا, تو ابو بکر صدیق سمجھے گا کہ میں ہی وہ جہنمی ہوں. معذرت, یہ ان کا جملہ تھا, ان کی عاجزی تھی, ہمارے لیے کہنا روا نہیں ہے. اتنا اللہ سے خوف, فرماتے ہیں جہنم سے اعلان ہو جائے کہ کوئی ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں جہنم میں جاؤں گا, ہے نا. یہ حضرت ابو بکر کا اللہ سے خوف, اور اللہ سے امیدیں بھی رکھتے ہیں. فرماتے ہیں اگر جنت سے اعلان ہو جائے کہ جنت میں بھی صرف ایک آدمی جائے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے کرم سے وہ جنتی بھی میں ہی ہوں. تو اللہ سے امیدیں بھی رکھیے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہیے. تب تک ڈریے, اتنا ڈریے کہ آپ سے گناہ سرزد نہ ہو. لیکن بتقاض بشری اگر کبھی گناہ ہو جائے تو مایوس بھی مت ہوئیے, اللہ کی رحمت سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ, ہے نا. اور ایسے معافی نہیں مانگی جاتی. مجرم کو تو شرمندہ ہونا چاہیے, ہے نا. جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم اپنے بڑوں سے نظریں چھپاتے ہیں, ہے نا. اب اپنے باپ کے شان میں گستاخی ہو جائے تو ابا سے چھپ چھپ کے ملتے ہیں, ہے نا. نظریں کہ ابا نہ دیکھیں, ہے نا. سو جاتے ہیں پہلے, کمبل اوڑھ کے بچے سو جاتے ہیں کہ ابا کے آنے سے پہلے سو جائیں. تو ہمیں یہ فطرت انسان ہے, لیکن ہم اللہ کے معاملے میں بڑے دلیر ہو گئے, گناہوں کے معاملے میں ہم نہایت دلیر ہو گئے. اور ہمیں چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے تو شرمندگی کے ساتھ, ہم نے یہ بھی پڑھا ہے, صوفیہ کہتے ہیں ہزاروں توبہ کرنے والے ایسے ہیں جو سمجھیں گے کہ ان کی توبہ قبول ہوگی اور ان کے گناہ معاف ہوگی, اور قیامت کے دن انہیں ان گناہوں کا بدلہ بھگتنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے توبہ قبول نہیں ہوئے ہوں. کیوں؟ کسی نے توبہ کی کہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے, تو اس کو چاہیے جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کی بھی قضا کرے. کسی نے کسی کا حق دبایا تھا اور پھر وہ حق اس نے توبہ تو کر لیا, لیکن چلے وہ پیسہ تو اپنے پاس رہے گا, ایسا نہیں ہے. دین اسلام کہتا ہے کہ حق لوٹاؤ. میں نے ان کے 100 روپے لے لیے تھے, اب توبہ کریں گے تو ان کے 100 روپے لوٹانے پڑے گا, ہے نا. میں نے ان کی برائی کی تھی تو ان سے معافی مانگنی پڑے گی. میں نے انہیں تکلیفیں پہنچائی تھی. تو اگر ہم دنیا میں بڑے بہادر ہوتے ہیں نا, اور بڑی عزتیں ہوتی دنیا میں, وہ کسی نے کہا انڈیا والوں کی ناک بہت لمبی ہوتی, اور یہ صرف انڈیا ہی میں ہوتی اور کہیں نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہر معاملے پہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ناک کٹ گئی. تو ہم اتنے عزت والے ہو گئے کہ ہم اب آج اپنے بچے اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگ پاتے. جناب, بچے اپنے ماں باپ سے معافی نہیں مانگ پاتے, ہے نا. بچے اپنے بڑوں سے معافی نہیں مانگ پاتے. چاہے جائے کہ وہ چھوٹوں پہ شفقت کریں, چھوٹوں سے معافی مانگیں. اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں سے معافی مانگتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا خوف ہی ہوتا ہے جو آپ کو اس پہ ابھارتا ہے نا. کوئی استاد ہو اور وہ اپنے بچوں سے معافی مانگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اللہ سے ڈر رہا ہے, بچوں سے تھوڑی ڈر رہا ہے. معافی مانگنے کا یہ تھوڑی مطلب وہ بچوں سے ڈر رہا ہے. کوئی ماں باپ سے معافی مانگے اس کا یہ تھوڑی نہ مطلب ماں باپ سے ڈر رہا ہے.
پڑوسی سے معافی مانگ لے، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ پڑوسی سے ڈر رہا. سلام